یہ کیا ہے؟ آپ کی عکاسی ہو رہی ہے. آپ جو کچھ بولتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، وہ آپ کی پہچان بنا رہا ہے کہ آپ کیا ہیں. اگر آپ کے اندر یسوع مسیح ہے تو یسوع مسیح کی گواہی آپ کے اندر سے ظاہر ہوگی. جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس کیا ہے؟ اور اس کا کردار اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے پاس بیٹا ہے. اور اگر کردار ٹھیک نہیں ہے تو گواہی بھی ٹھیک نہیں ہے. جب یسوع مسیح اندر ہے تو پھر یسوع مسیح نظر آنا چاہیے. اور یسوع مسیح کیسے نظر آئے گا؟ اچھے کپڑوں سے نہیں، شیو کرنے سے، اچھا ڈریس پہننے سے، نہا دھو کے سامنے کھڑے ہونے سے یسوع مسیح نظر آتا ہے. یسوع مسیح کب نظر آئے گا آپ کی زندگی سے؟ جب آپ کا افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 5 باب پڑھیں گے. بس اے عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند. کن کو لکھ رہے ہیں؟ فرزندوں کو، لوگوں کو نہیں. کن کو لکھ رہے ہیں جی؟ بیٹوں کو، بیٹیوں کو. ہمیں لکھا جا رہا ہے. کن کو لکھا جا رہا ہے؟ غور کیجئے. بس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو، جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا. اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے، اب یہ کام ہے جو مقدسوں کو مناسب نہیں ہے. مقدسوں نے یہ کام نہیں کرنے. وہ کون سے ہیں؟ حرام کاری، ناپاکی، لالچ، بے شرمی، بےہودہ گوئی، ٹھٹھا بازی. یہ ساری چیزیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ کیونکہ ہم خدا کے کون ہیں؟ خدا کے کون ہیں جی آپ لوگ؟ کتنے لوگ فرزند ہیں؟ ہاتھ دکھائیں. اور جب ہم خدا کے فرزند ہیں تو یہ چیزیں ہمارے اندر کون کون سی چیزیں؟ حرام کاری، ناپاکی، لالچ، بے شرمی، بےہودہ گوئی، ٹھٹھا بازی. یہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ شکر گزاری. شکر گزاری بولنے سے نہیں ہے، شکر گزاری بھی کرنے سے ہی ہے. شکر گزاری کیسے؟ خدا ہم تیرا شکر. ایسے ہی ہوتا ہے، یہی کرتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں. یہ شکر کو خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں. تو نے میری زندگی میں یہ کام کر دیا. آپ کی زندگی میں کوئی خدا نے کام کیا ہے تو اس کا پرچار کرنا شکر گزاری ہے. ٹھیک ہے. تیتس کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 3 باب مل گئے. پولس کی طرف سے جو خدا کا بندہ اور یسوع مسیح کا رسول ہے، ان کو یاد دلا کے حاکموں اور اختیار والوں کے تابع رہے. کیا کرنا ہے؟ اوبیڈینس، تابع داری، تابع فرمانی. اگر کسی بڑے نے کچھ کہہ دیا تو میں نہیں سننا. ایسا ہی نا، نہیں سننا. انہوں کیڑا پتا ہے
اس نے تو اپنی زندگی ایسے ہی گزار دی, اسے کیا پتا. آج کا دور فرق ہے, آج کی باتیں فرق ہے. ایسی ہے, یہ کریکٹر ہے ہمارا. ان کو کیا پتا ہے ان کے دور میں یہ چیزیں ہوتی تھی؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا ان کے دور میں. نہ انٹرنیٹ تھا, نہ ان کے دور میں ایسی ٹیکنالوجی تھی. انہیں کیا پتا. اوبیڈینس کریکٹر کیا ہے؟ تابع فرمانی بہت ضروری ہے, تابع داری. پھر لکھتا ہے اور ان کا حکم مانے اور ہر نیک کام کے لیے مستعد رہے. ہر نیک کام, ہر نیک کام کے لیے کیا رہنا جی؟ کوشش میں رہنا کہ یہ نیک کام میں نے کرنا ہے, کوشش میں لگے رہے. ٹھیک ہے, اوبیڈینس بہت ضروری ہے. کسی کی بدگوئی نہ کریں, تکراری نہ ہو بلکہ نرم مزاج ہو, اور سب آدمیوں کے ساتھ کمال حلیمی سے پیش آئے. حلیمی سے پیش آئے کیسے؟ مشکل ہے. ہمبل ہونا بہت مشکل ہے. حلیمی سے پیش آنا ہی بڑا مشکل ہے جی. وہ ہوتا کون ہے مجھے اتنی بات کرنے والا؟ وہ مجھے جانتا نہیں ہے. اور صرف یہ نہیں لکھا حلیمی سے صرف ماں باپ سے پیش آئے, لکھا ہے سب, چاہے وہ جاننے والا ہے چاہے انجان ہے. تسی وہ دن حلیمی نے گل کری. کیسے؟ حلیمی سے. کیونکہ ہم بھی پہلے, اب یہ دیکھیں تبدیلی عقل نہیں ہو جانے سے. لکھا ہے پہلے جب عقل نہیں تھی تو کیا تھا؟ نادان, نافرمان, فریب کھانے والے, رنگ برنگ کی خواہشیں اور عیش و عشرت کے بندے تھے. اور بدخواہی اور حسد میں زندگی گزارتے تھے. نفرت کے لائق تھے اور آپس میں بھی کینہ رکھتے تھے. یہ ساری چیزیں کیا آج ایک مسیحی کردار کے اندر پائی جاتی ہیں؟ پائی جاتی ہے. بڑی بات نہیں ہے. غور کریں, اپنی زندگی پر غور کریں ان باتوں کے. کیا یہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ چیزیں ہم میں پائی جاتی ہیں. ہم نادان بھی ہیں, ہم نافرمان بھی ہیں, ہم فریب کھانے والے اور ان خواہشوں کو بھی اپنے سامنے رکھتے ہیں جو بائبل جس کی اجازت نہیں دیتی. ہم حسد کرنے والے, نفرت تو ہم کرتے ہیں. یہ تو ایک مسیحی کردار کی پہچان ہے نا. نفرت, کس چیز کی نفرت؟ وہ انسان نہیں ہے. یسوع مسیح نے اس سے پیار ہی نہیں کیا. خدا نے اس کے لیے تو یسوع مسیح کو بھیجا. میں یسوع کو جانتا ہوں, میں بائبل پڑھنے والا, میں بائبل جاننے والا. اس کو کیا آتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ میں اتنی دعائیں کرنے والا, میں تو بائبل پڑھ پڑھ کے یاد ہو گئی, اور دوسروں کو حقیر جاننا. یہ کیا ہے؟ یہ نمائندگی آپ کے کریکٹر کی کہ آپ کیا ہیں. آپ کے اندر کردار, مثبت کردار ہونا یسوع مسیح کی گواہی. تو کیا ہونا چاہیے؟ مہربانی, ہر انسان کے ساتھ الفت, محبت, راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں. اچھا آگے دیکھیں, اس سے بڑی اچھی ڈیفینیشن اس کی پیش کی. وہ کہتا ہے کہ نجات راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں بلکہ کس نے حوالہ نکالا ہے؟
نجات دی مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے وسعت سے. نئی پیدائش، عقل نہیں ہو گئی ہے تو پھر جو کام کر رہے ہیں وہ یہ کام ہماری زندگی میں ہونے سے. آخری حوالہ نکالیے گا، دوسرا پطرس اس کا پہلا باب 5ویں آیت سے پڑھیے گا. بس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر، ایمان کیا ہے؟ یسوع مسیح، جس نے بھائی صاحب نے میرے خیال سب کو یاد کرایا. کیا ایمان ہے جی؟ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، جس لکھا ہے. اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش، کمال کا مطلب ہے بہترین، بہتر سے بہترین. کمال، کمال کے بعد کچھ نہیں، یعنی کہ آخری حد تک، آخری حد تک کوشش کرنی ہے کہ اپنے ایمان پر نیکی. ایمان تو رکھ لیا، یسوع مسیح کو قبول کر لیا، اس کے بعد کیا ہے؟ نیکی. اور نیکی پر معرفت، اور معرفت پر پرہیزگاری، اور پرہیزگاری پر صبر، اور صبر پر دینداری، اور دینداری پر برادرانہ الفت، اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھاؤ. یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے بپتسمہ لے لیا تو بس یہاں تک بات ختم. مسیحی کردار ہونا بہت ضروری ہے. عزیزو، آئیے